سلمان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ شعبان میں روزے کیوں رکھتے تھے، اور شعبان میں کوئی خاص وظیفہ ایسا ہو جو اس میں کیا جائے وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ یہ سرکار صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بکثرت روزے رکھنے کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جو آپ شعبان میں اتنے روزے رکھتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا جب نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اعمال ناموں کی تبدیلی کا بھی مہینہ ہے، سال کے سال ہمارے اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں۔ 15 شعبان المعظم جسے شب برات کہا جاتا ہے، 15ویں کی جو شب ہے، نصف شعبان، اس میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے شعبان کے مہینے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ رہا یہ کہ اس میں کیا وظیفہ کرنا چاہیے، تو چونکہ اس مہینے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنے کا اللہ پاک نے حکم بھی ارشاد فرمایا، تو جو سرکار کا پسندیدہ مہینہ ہو تو اس پر کثرت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں رحمت کی طلب جو ہے وہ مانگی جائے کہ یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو شعبان المعظم میں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اور بالخصوص اس مہینے میں اس کی کثرت کرنی چاہیے۔